اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. مائی رانی نے اپنی شادی کا جو قصہ سنایا وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. اس کی تفصیلات تاریخ معصومی اور چچنامہ میں ملتی ہیں. داہر سندھ کا راجہ بنا تو اس نے اپنے ملک کا دورہ کیا، اپنے لوگوں سے ملا اور اپنی سرحدوں کا بھی جائزہ لیا. اس کا یہ دورہ کئی مہینوں پر پھیلا ہوا تھا. وہ جب واپس اپنی راجدھانی اروڑ آیا تو شہر کے تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے. انہوں نے اپنے راجے پر پھول برسائے اور اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھائیں. راجہ داہر نے اپنی راجدھانی کے لوگوں کی یہ فرمان برداری اور عقیدت مند دیکھی تو اس نے اسی روز دربار عام منعقد کیا. چند ایک سرکردہ افراد کو انعامات دیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا. جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو 2 پنڈت اور 2 نجومی اسے تنہائی میں ملے. اس کی مدح سرائی کی اور اسے دیوتا بنا دیا. ہم نے مہاراج اور مہاراج کی بہن مائی رانی کے ذائچے نکالے ہیں. ایک نجومی نے کہا، آنے والے کئی سالوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی سوائے ایک خرابی کے. مائی کے ذائچے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مائی کی شادی جس کسی کے بھی ساتھ ہوگی وہ سندھ کا راجہ بنے گا. ہماری موت کے بعد راجہ داہر نے پوچھا. نہیں مہاراج، نجومی نے کہا، وہ مہاراج کی زندگی میں ہی سندھ کا مالک بن بیٹھے گا. وہ کون ہوگا؟ راجہ داہر نے پوچھا. کہاں سے آئے گا؟ اندھیرا ہے مہاراج، نجومی نے کہا. قسمت جہاں اندھیرے میں چلی جائے وہاں جوتش اور نجوم کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یہ نظر آتا ہے کہ مائی کا خاوند کہیں باہر سے نہیں آئے گا اور مائی یہیں رہے گی. دوسرے نجومی نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہماری بہن کا خاوند ہو وہ ہمیں قتل کر دے گا؟ راجہ داہر نے پوچھا. بات صاف نہیں ہے مہاراج، نجومی نے کہا. یہ بالکل صاف ہے کہ مائی رانی کی شادی جس کے ساتھ بھی ہوئی وہ سندھ کا راجہ ہوگا. ہم نے اپنا فرض سمجھا کہ مہاراج کو آنے والے وقت کے خطروں سے آگاہ کر دیں. بڑے پنڈت نے کہا، مہاراج کچھ بندوبست کر لیں. راجہ داہر نے نجومیوں اور پنڈتوں سے یہ اگلوانے کی بہت کوشش کی کہ اس کی بہن کی شادی کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن نجومی اور پنڈت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکے جو وہ بتا چکے تھے. وہ پریشان ہو گیا. ہندو نجومیوں اور پنڈتوں کی پیشن گوئیوں کو 100% سچ مانا کرتے تھے. راجہ داہر تو کٹر برہمن تھا. وہ نجومیوں کے نکالے ہوئے ذائچے کو نظر انداز کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا. نجومی اور پنڈت چلے گئے اور راجہ داہر کا سکون بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا. رات کو جب اس نے محسوس کیا کہ اسے نیند نہیں آئے گی تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا. اس وزیر کا نام بدھیمن تھا. تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجہ داہر کو بدھیمن کی عقل و دانش پر مکمل بھروسہ تھا. بدھیمن اس کے پاس آیا تو اس نے بدھیمن کو نجومیوں کا نکالا ہوا ذائچہ سنایا. سوچو اور بتاؤ میں کیا کروں؟ راجہ داہر نے اسے کہا. میری بہن کی شادی ہونے والی ہے. کیا میں خود ہی اپنا اتنا بڑا ملک اپنے بہنوئی کے حوالے کر دوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ میں زندہ رہوں گا. پھر میں کیا کروں گا؟ مہاراج، وزیر بدھیمن نے کہا، راجہ کا اپنی رعایا سے، اپنی فوج سے اور اپنے ملک سے جدا ہو جانا اچھا نہیں ہوتا. 5 چیزیں ایسی ہیں جو 5 چیزوں سے جدا ہو جائیں تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. بادشاہ تخت سے، وزیر وزارت سے، پیر اپنے مرید سے، دانت منہ سے، بچہ ماں کی چھاتیوں سے. خود غور کرے مہاراج، میں کیسے مشورہ دے دوں کہ آپ تخت سے دستبردار ہو جائیں؟ میں پوچھ رہا ہوں میں کیا کروں؟ راجہ داہر نے پوچھا. مہاراج وہ کریں جو آج تک کسی نے نہیں کیا، بدھیمن نے کہا. اپنی بہن کے ساتھ خود شادی کر لیں اور اسے رانی بنا لیں، لیکن رشتہ خاوند اور بیوی کا ہوتے ہوئے بہن کو بہن سمجھیں، بیوی نہ سمجھیں، ورنہ یہ بڑا پاپ ہوگا. اس شادی سے فائدہ یہ ہوگا کہ مہاراج کا کوئی بہنوئی نہیں ہوگا. بہنوئی نہیں ہوگا تو تخت و تاج کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. میرے دانشمند وزیر، راجہ داہر نے کہا، تمہارا مشورہ بہت قیمتی ہے،
اس کی سوا کوئی اور علاج بھی نہیں، لیکن لوگ بدنام کریں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مہاراج، بدھیمن نے کہا، تھوڑے عرصے کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے ایک بھیڑ کی پشم میں مٹی اور کھاد ڈالی اور اوپر سے تھوڑا سا پانی چھڑک کر اس میں رائی ڈال دی۔ اس پر وہ پانی چھڑکتا رہا۔ کچھ دنوں بعد رائی پھوٹ آئی۔ بھیڑ کا مالک بھیڑ کو بازاروں میں لے جانے لگا۔ میں نے بھی یہ بھیڑ دیکھی تھی۔ بھیڑ کو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پھر یوں ہوا مہاراج، 8 دن بھیڑ کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی اور دیکھنے والوں کا ہجوم ختم ہو گیا۔ تھوڑے دن اور گزرے تو لوگوں نے بھیڑ کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ بھیڑ ان کے سامنے سے گزر جاتی تھی تو کوئی اسے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ مہاراج کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ کچھ دن باتیں کریں گے پھر چپ ہو جائیں گے، اور مہاراج یہ بھی سوچیں کہ کس کی ہمت ہے جو آپ کے سامنے آ کر بات کرے گا۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اس کے دماغ پر تخت و تاج سوار تھا۔ اس نے اپنے وزیر بدھیمن سے کہا کہ بادشاہ اور راجہ کے اعمال رواج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قانون بھی بن جایا کرتے ہیں۔ چونکہ راجہ داہر ہر کسی کو خوش رکھنے کے اصول کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے 500 سرداروں وغیرہ کو دربار میں بلوایا اور انہیں نجومیوں کی پیشن گوئی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وزیر نے کیا مشورہ دیا ہے۔ نہیں مہاراج، ایک آواز سنائی دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مہاراج، ایک اور آواز آئی۔ بہت بدنامی ہوگی مہاراج، کسی اور نے کہا۔ پھر سبھی بولنے لگے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے وزیر بدھیمن کے مشورے کی تائید کی ہو، سب اس کے خلاف بول رہے تھے۔ لیکن ہم نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، راجہ داہر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ تم سب یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا راج کسی اور کے حوالے کر کے جنگل میں چلے جائیں اور باقی عمر بنواس میں گزار دیں۔ ہمارے راج میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی تکلیف بیان کرے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ راجہ داہر کی نظریں سب پر گھوم گئیں۔ کیا ہم نے تم میں سے کسی کو کبھی ناخوش کیا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ بولو، راجہ داہر نے روبدار آواز میں کہا۔ ہم اپنی بہن کے ساتھ صرف بیاہ کریں گے، اسے بیوی نہیں بنائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے مہاراج، ایک آواز سنائی دی اور سب نے تائید میں بولنا شروع کر دیا۔ 2-3 دنوں بعد راجہ داہر نے اپنی بہن مائی رانی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک رسم تھی جو خاموشی سے ادا کی گئی۔ لوگوں میں اس شادی کے خلاف باتیں ہوئیں۔ جس نے سنا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن بہن کے ساتھ شادی کرنے والا اس دیس کا راجہ تھا۔ اس طرح میری شادی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ مائی رانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی راج سے محروم ہو جائے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ میرا خاوند بھائی کو قتل کرا کے اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ معلوم تھا، مائی رانی نے جواب دیا۔ وہ بھی راجہ ہے، بھاٹیا نام کی ایک ریاست ہے، وہ اس کا راجہ ہے۔ اس کا نام سونہن رائے ہے۔ میں برہمن آباد میں اپنے بھائی دہر سینا کے پاس تھی۔ اس نے مجھے اس بھائی راجہ داہر کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میری شادی فوراً بھاٹیا کے راجہ سنوہن رائے کے ساتھ کر دی جائے۔ بھائی دہر سینا نے میرے ساتھ میرا جہیز بھی بھیجا تھا، جس میں 700 گھوڑے اور 500 ٹھاکر تھے، اور ایک قلعہ بھی جہیز میں دیا جا رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کے بھائی دہر سینا کو پتہ چلا کہ داہر نے مائی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے داہر کو لکھا کہ وہ مائی رانی کو راجہ سوہن رائے کے حوالے کر دے۔ داہر نے جواب دیا کہ اس نے کس خطرے کے تحت اپنی بہن سے شادی کی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بہن کو اس نے بہن ہی رکھا ہے، اسے عملاً بیوی نہیں بنایا۔ دہر سینا کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے فوج ساتھ لی اور راجہ داہر کی راجدھانی کو آ کر محاصرے میں لے لیا۔ راجہ داہر کے پاس زیادہ فوج تھی۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ محاصرہ توڑا جائے۔ اس حکم پر فوج باہر نکل آئی۔ دہر سینا نے دیکھا کہ اس کی فوج داہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اس نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعے سے باہر آ کر اس کی بات سنے۔ راجہ داہر نے دہر سینا کو یہ پیغام بھیجا کہ تم میرے بھائی ہو، تم خود قلعے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس پیغام پر دہر سینا ہاتھی پر سوار ہو کر قلعے میں آ گیا اور راجہ داہر سے کہا کہ
وہ اس کے ساتھ باہر چلے۔ راجہ داہر اسی ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ عہدے میں آگے دہر سینا آگے کو منہ کیے بیٹھا تھا، داہر پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا وزیر بدھیمن ساتھ ساتھ گھوڑے پر جا رہا تھا۔ جب ہاتھی قلعے کے دروازے پر پہنچا تو بدھیمن کو کچھ شک سا ہوا۔ اسے کسی سے اشارہ ملا۔ اس نے راجہ داہر کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ دہر سینا تو آگے کو دیکھ رہا تھا۔ داہر عہدے میں کھڑا ہو گیا اور دروازے کے اوپر کسی چیز کو پکڑ کر لٹک گیا۔ ہاتھی باہر نکل گیا۔ داہر کو اوپر سے اتارا گیا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر جا کر دہر سینا نے ہاتھی کو رکوایا۔ پیچھے دیکھا تو داہر عہدے میں نہیں تھا۔ تم نے ہمیں روک لیا تھا، راجہ داہر نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ آپ کا بھائی آپ کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، بدھیمن نے جواب دیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے اور میرے بھیجے ہوئے ایک جاسوس نے عین اس وقت مجھے یہ خبر دی جب آپ ہاتھی پر سوار دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تاریخوں میں ہے کہ دہر سینا نے داہر کو واقعی قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ دہر سینا نے دیکھا کہ داہر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کی فوج داہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اسے بہت صدمہ ہوا۔ صدمے کے علاوہ گرمی زیادہ تھی۔ دہر سینا کو بخار ہو گیا۔ اس کے تمام جسم پر چھالے اٹھائے۔ وہ 4 روز بیمار رہ کر وہیں قلعے کے باہر مر گیا۔ یہ واقعہ 672 عیسوی کا تھا۔ اس وقت دہر سینا کی عمر 30 سال تھی۔ کیا سمجھے ہو بلال؟ مائی رانی نے بلال بن عثمان کو یہ ساری داستان سنا کر کہا۔ راجہ طاہر مجھ پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ہمارا رشتہ بہن بھائی والا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جوان ہوں اور اس عمر میں مجھے اپنے خاوند کے پاس ہونا چاہیے۔ اسے احساس ہے کہ جوان جسم کے مطالبے کیا ہوتے ہیں اور جوان روح کیا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے تخت کو بچانے کے لیے میری جوانی کے جذبات کی قربانی دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس ملک میں زندہ لڑکیوں کی جان کی قربانی بھی دی جاتی ہے، بلال بن عثمان نے کہا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، مائی رانی نے کہا۔ اگر نجومی یا پنڈت کہہ دیں کہ کوئی آئی ہوئی مصیبت انسانی جان کی قربانی سے ٹلے گی تو کسی موزوں لڑکی کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسم ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ ہم اسے شرک اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بلال نے کہا۔ تمہارا خدا کیسا خدا ہے جو اپنے بندوں کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ میرے ساتھ مذہب کی بات نہ کرو، مائی رانی نے کہا۔ میں جب تمہارے پاس آتی ہوں تو میں ہندو نہیں ہوتی اور میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتی۔ میں ایک عورت ہوں اور تمہیں ایک مرد سمجھ کر آتی ہوں۔ عورت اسی مرد کو اپنے دل میں بساتی ہے جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے۔ میں رانی ہوں، میں تمہیں زنجیروں میں باندھ کر اپنا غلام بنا سکتی ہوں، لیکن میں تمہاری محبت کی زنجیروں میں بندھ کر تمہاری غلام ہو گئی ہوں۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ میں اپنے خاوند کو کیوں دھوکہ دے رہی ہوں اور میں اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھ رہی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی راجہ داہر جانتا ہے کہ اس نے میری جوانی کے ارمان اور رومان قربان کر کے مجھے ریگستان میں چھوڑ دیا ہے، جہاں میں پیاسی بھٹک رہی ہوں۔ میرے وجود کا انگ انگ جل رہا ہے۔ وہ مرد ہے اور وہ راجہ ہے۔ وہ بھنورا ہے، کلی کلی کا رس چوس لیتا ہے۔ محل میں داسیوں کی کمی نہیں، اسے ایک بیوی کا پابند رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے بھی آزاد چھوڑ رکھا ہے، لیکن میں رانی ہوں۔ میں اپنے وقار کو مٹی میں نہیں ملا سکتی۔ میں کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، لیکن فطرت کا گلا نہیں کھونچ سکتی۔ دل میں محبت کا جوالا بھڑک اٹھتا ہے، اسے میں بجھا نہیں سکتی۔ میں کسی کی بیوی نہیں بن سکتی جو مجھے پیار سے دیکھے اور میں اس کے راستے میں آنکھیں بچھاؤں۔ میں سمجھ گیا ہوں رانی، بلال نے کہا۔ خدا کی قسم تم نے میرے دل میں اپنا پیار پیدا کر لیا ہے، لیکن میں اجنبی مسافر ہوں، تمہارے وطن میں بے وطن ہوں۔ کیا ایک جلا وطن کے ساتھ یوں چھپ چھپ کر ملتی رہو گی؟ نہیں، مائی رانی نے جواب دیا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ رانی، بلال نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اگر میں بے وطن نہ ہوتا تو تمہیں مسلمان بنا کر تمہارے ساتھ شادی کر لیتا۔ تم نے پھر مذہب کا نام لیا، مائی نے کہا۔ نہ میں اپنا مذہب چھوڑوں گی، نہ تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کروں گی۔ ہم ایک دوسرے کی پوجا کیا کریں گے۔ کہو بلال، قبول کرتے ہو؟ 6 سال بعد رمل کے راجہ نے راجہ داہر کے ملک پر حملہ کر دیا اور اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر کے آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ یہ سب نر ہاتھی تھے۔ انہیں بہت زیادہ
اور بڑی قوی غذا کھلائی جاتی تھی، اس لیے یہ مستی میں رہتے تھے۔ حملے کے لیے ان ہاتھیوں کو شراب پلا کر لایا گیا تھا۔ ہاتھیوں کے ساتھ رمل کے راجہ کی جو فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ راجہ داہر گھبرا گیا۔ اس کی فوج اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر بدھیمن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ مقابلہ کرے مہاراج، بدھیمن نے کہا۔ اپنی فوج تھوڑی ہے تو کیا ہوا، اس خزانے کا منہ کھولیں جس میں آپ نے دولت کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، یہ لوگوں میں تقسیم کریں اور انہیں کہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلیں، بہادری سے لڑنے والوں کے لیے انعام مقرر کریں۔ رعایا کو لڑنے کا تجربہ نہیں ہے، راجہ داہر نے کہا۔ اناڑی لوگ دشمن کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ پھر دشمن کے ساتھ صلح کر لیں، وزیر بدھیمن نے کہا۔ کیا اس سے بہتر موت نہیں ہے؟ وزیر نے کہا۔ ہمارا دشمن صلح کی نہ جانے کتنی قیمت اور نہ جانے کیسی قیمت مانگ بیٹھے۔ صلح کا مطلب ہے ہتھیار ڈالنا، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، بدھیمن نے کہا۔ مہاراج نے عرب کے جن مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے ملک میں آباد کیا تھا انہیں لڑنے پر راضی کریں۔ لیکن ان کی تعداد صرف 500 ہے، راجہ داہر نے کہا۔ شاید کچھ زیادہ ہو، اتنی تھوڑی تعداد میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مہاراج، بدھیمن نے کہا، عربوں کو آپ نہیں جانتے، یہ اس فوج کے آدمی ہیں جس نے فارسیوں اور رومیوں کو شکست پر شکست دے کر ان کی جنگی طاقت ختم کر ڈالی ہے۔ یہ لوگ دلیر بھی ہیں اور بہت تھوڑی تعداد میں بھی فتح پانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ چچنامہ اور تاریخ معصومی میں لکھا ہے کہ راجہ طاہر کو یہ مشورہ پسند آیا اور خود ان عرب مسلمانوں کے پاس گیا جنہیں اس نے اپنے ملک میں پناہ دی تھی۔ ان کی تعداد 500 تھی اور یہ سب اپنے قبیلوں کے سردار یا سرداروں کے بیٹے تھے۔ یہ باغی ہوئے، پھر وہاں سے بھاگ کر سندھ میں آ گئے تھے۔ ان کا سردار یا امیر محمد علافی تھا۔ بعض مورخوں نے اس کا نام محمد حارث علافی لکھا ہے۔ وہ بنی اسامہ کا سردار تھا اور سندھ میں آنے والے سرداروں نے اسے امیر بنا لیا تھا۔ علافی قبیلے نے عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں مکران کے امیر سعید بن اسلم کلابی کو قتل کیا تھا۔ مہاراج، علافی نے آگے بڑھ کر داہر کا استقبال کیا اور کہا، آپ کے آنے میں وہ شان نہیں جس شان سے آپ باہر نکلا کرتے ہیں۔ آج میری شان کو تمہاری تلوار قائم رکھے گی، راجہ داہر نے کہا۔ میں احسان جتانے اور احسان کا صلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں دوستی کا حق لینے آیا ہوں۔ علافی نے اسے بٹھایا اور 3-4 سرکردہ آدمیوں کو بھی بلوا لیا۔ کہو مہاراج، علافی نے پوچھا، آج ہماری تلوار کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہم دوستی کا حق ادا کریں گے۔ راجہ داہر نے اسے بتایا کہ ایک بہت طاقتور دشمن اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور اس وقت اس کی فوج 10-12 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم، عرب کے مسلمان کسی کا احسان بھولا نہیں کرتے۔ علافی نے کہا، ہم دوستی کا حق ادا کریں گے، حق ادا نہ ہوا تو جانیں دے دیں گے۔ پھر کوئی ترکیب کرو اور میرے راج کو اس دشمن سے بچاؤ، داہر نے مایوس اور ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمن کے پاس ہاتھی ہیں جو بدمست ہیں، ان کی یلغار تو کوئی فوج برداشت نہیں کر سکتی، ان کی چنگھاڑ سے ہی فوج پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ لوگ ان ہاتھیوں سے مقابلے کی کوئی ترکیب سوچ سکتے ہیں؟ اے سندھ کے راجہ، ایک بوڑھے عرب سردار نے کہا، آج سے 40 سال پہلے کے دن یاد کر، تو اس وقت چھوٹا ہوگا۔ فارس کے آتش پرستوں نے ہمارے ہاتھوں کھائی ہوئی شکستوں سے تنگ آ کر قادسیہ کے میدانوں میں ہم سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے اتنی فوج اتاری تھی جو شاید اس سے پہلے کسی لڑائی میں نہیں اتری تھی۔ آتش پرست ہاتھی لائے تھے، ہمارے لیے ہاتھی بالکل نئی اور بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ میں اس وقت جوان تھا اور میں اس میدان میں لڑا تھا۔ اے سندھ کے راجہ، تو شاید جانتا ہوگا کہ شاہ فارس کو یہ ہاتھی اس وقت کے سندھ کے راجہ نے دیے تھے۔ یہ ہندوستان کے جنگی ہاتھی تھے۔ 40 سال گزر گئے ہیں لیکن ان ہاتھیوں کی چنگھاڑیں مجھے آج بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ان ہاتھیوں نے ہماری فوج کو بہت نقصان پہنچایا تھا لیکن ہم نے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی تھیں۔ کیا یہ کام آسان تھا؟ نہیں میرے بزرگ، راجہ طاہر نے کہا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے ذرا بڑے ہو کر معلوم ہوا تھا کہ مسلمانوں نے قادسیہ کی جنگ میں فارسیوں کو بہت بری شکست دی ہے اور ہاتھیوں نے زخمی ہو کر اپنی فوج میں بھگدڑ مچا دی ہے۔
جنگ قادسیہ 635 عیسوی 14 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس وقت شاہ فارس یزدگرد تھا۔ اس نے مختلف ملکوں سے فوجی مدد یہ کہہ کر مانگی تھی کہ اسلام کے سیلاب کو روکا نہ گیا تو کوئی اور مذہب زندہ نہیں رہے گا اور سب مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ اس نے سندھ کے راجا سے بھی مدد مانگی تھی۔ سندھ کے راجا نے اسے اپنی فوج کی کچھ نفری دی تھی اور جو خطرناک چیز دی وہ ہاتھی تھا۔ معلوم نہیں سندھ کے کتنے ہاتھی شاہ فارس کو دیے گئے تھے۔ ان میں راجا کا اپنا سفید ہاتھی بھی شامل تھا جو دراصل سفید نہیں بلکہ سفیدی مائل بھورا تھا۔ جنگ قادسیہ میں اس ہاتھی پر فارس کا مشہور سالار رستم سوار تھا۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، راجا داہر نے کہا۔ ہاتھیوں کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو۔ میں نے تمہاری مدد کی تھی، تم میری مدد کرو۔ ہم مدد کو پہنچیں گے، الافی نے کہا۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہاتھی انشاءاللہ میدان میں آئیں گے ہی نہیں۔ ہمیں لڑنے کے قابل جتنے بھی آدمی ہیں وہ لڑیں گے۔ آپ ہمیں تھوڑی سی فوج دے دیں، باقی فوج کو آپ ابھی ادھر روانہ کر دیں جدھر دشمن پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اس کے پڑاؤ سے کچھ دور آپ کی فوج پڑاؤ کرے اور اپنے ارد گرد خندق کھود لے۔ مجھے اپنے 500 سوار دے دیں، باقی میرے اپنے سوار ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا دشمن بھی دیکھ لے گا اور آپ بھی دیکھ لینا۔ پھر جو ہوا وہ عرب کے مسلمانوں کی عسکری روایات کے عین مطابق ہوا۔ صرف سندھ کے راجا داہر اور اس کے دشمن نے ہی نہ دیکھا بلکہ تاریخ نے دیکھا، اور آج تک تاریخ ساری دنیا کو دکھا رہی ہے۔ ہوا یہ کہ محمد حارث الافی کی ہدایت کے مطابق راجا داہر نے اپنی فوج کے 500 سوار اس کے حوالے کر دیے۔ الافی نے ان میں مسلمان سوار شامل کر لیے۔ داہر کی فوج نے قلعے سے نکل کر کوچ کیا اور رمل کے راجا کی فوج کے پڑاؤ سے 3 میل دور خیمے گاڑ دیے اور خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ اس دوران الافی بھیس بدل کر اور 1-2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر راجا داہر کے دشمن کی خیمہ گاہ تک گیا اور دیکھا کہ وہاں کتنی فوج ہے اور کیا کہاں ہے۔ وہ تو بہت بڑا لشکر تھا۔ راجا داہر کے بچنے کی یہی صورت تھی کہ وہ اپنے دشمن کی شرائط پر اس سے صلح کر لیتا یا اس کی اطاعت قبول کر لیتا۔ رمل کے راجا نے داہر کی فوج پر توجہ مرکوز کر لی اور حملے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ داہر کی فوج اس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو وہ بے فکر ہو گیا۔ اسے ایسا خطرہ نظر آیا کہ راجا داہر کی فوج اس پر حملہ کر دے گی۔ ایک رات جب رمل کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی، الافی نے اپنے سواروں سے، جن میں سندھی اور عرب سوار شامل تھے، رمل کی خیمہ گاہ پر شبخون مارا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ خیمہ گاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ دشمن کی فوج سوائے بھاگ نکلنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن الافی کا شبخون اتنا شدید اور تیز تھا کہ رمل کی فوج کے لیے بھاگنا بھی محال ہو گیا۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے اور جنگی قیدی بھی ہوئے اور 50 ہاتھی بھی پکڑ لیے گئے۔ رمل کے راجا کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ راجا داہر نے عرب کے ان پناہ گزین مسلمانوں کو جو انعامات دیے، ان کے علاوہ انہیں مکران کی سرحد پر خاصا وسیع علاقہ دے دیا جہاں یہ عرب آباد ہوئے۔ اس وقت تک بلال بن عثمان اور اس کے 4 ساتھی محل کے خاص استبل کی ملازمت میں 5 سال گزار چکے تھے۔ مائرانی کی نظر کرم بلال پر ضرورت سے بھی زیادہ تھی۔ وہ رسمی طور پر اپنے سگے بھائی کی بیوی تھی، لیکن اس کے درپردہ مراسم بلال کے ساتھ تھے۔ وہ جب شکار کے لیے جاتی تھی تو ان 5 عربوں کو ساتھ لے جاتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور داہر کے راجا کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں۔ پھیلتے پھیلتے سرحدیں ملتان تک جا پہنچیں۔ سیستان اور کچھ علاقہ مکران کا بھی اس کی سرحدوں میں آ گیا، اور جنوب میں مالوا اور گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے بھی راجا داہر کے زیر نگیں ہو گئے۔ مائی رانی بڑھاپے میں داخل ہو گئی۔ بلال بن عثمان بھی بوڑھا ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ راجا داہر کی حکمرانی تو وسیع ہو گئی، لیکن اس کا ذہن تنگ ہو گیا۔ اس نے رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اس وقت داہر کے ملک میں بدھ مت کے پیروکار زیادہ تھے۔ داہر خود برہمن تھا، بدھ مت کے پیروکار جاٹ تھے، ان کی الگ تھلگ قوم تھی۔ داہر نے ان بدھوں کا جینا حرام کر دیا، ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے لگا۔ عرب کی اسلامی حکومت کے ساتھ بھی اس نے دشمنی پیدا کر لی تھی۔ جب حجاج بن یوسف عراق کا حاکم تھا، اس وقت راجا داہر کی مجرمانہ اور معاندانہ کارروائیاں تیز ہو گئی تھیں۔ عرب سے جو باغی ادھر آتے تھے، داہر انہیں اپنے ہاں پناہ دیتا اور انہیں اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دل میں
انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حجاج آدھی سلطنت کا حاکم تھا اور وہ ظالمانہ حد تک سخت گیر تھا۔ اس کے ڈر سے کئی باغی عراق سے بھاگ کر سندھ میں آ گئے تھے اور راجہ طاہر نے انہیں نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ انہیں اسلامی حکومت کے خلاف زمین دوست تقریبی کارروائیوں کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم فارس کا حاکم یعنی گورنر تھا اور اس کا دارالسلطنت شیراز تھا۔ اس کی عمر 17 سال تھی، لیکن ذہنی لحاظ سے، فہم و فراست اور تدبر کے لحاظ سے وہ تجربے کار اور منجھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی سے زیادہ ذہین تھا۔ یہ ماں کی اور حجاج کی تعلیم و تربیت کا کرشمہ تھا۔ عسکری لحاظ سے وہ منجھا ہوا سپہ سالار تھا۔ فارس کے کرد باغی جنگجو تھے۔ فارس کا شہنشاہ بھی ان کی باغیانہ سرگرمیوں کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے فن حرب و ضرب کی مہارت اور تدبر سے کردوں کو ایسی لگام ڈالی کہ کرد اس کے اشارے پر ناچنے لگے تھے۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے فارس کے ان علاقوں کو فتح کر لیا تھا جو ابھی سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت شیراز کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، یہ معمولی سی ایک چھاونی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑے سے عرصے میں کچھ علاقے فتح کیے، پھر کردوں کے بے حد خطرناک فتنے کو ختم کر دیا اور شیراز کو دارالسلطنت قرار دے کر اسے شہر بنانا شروع کر دیا۔ آج کے شیراز کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی تھی اور اپنی زندگی میں ہی اسے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے اہم شہر بنا دیا تھا۔ اس یتیم اور کمسن مجاہد نے ابھی نقطۂ عروج تک پہنچنا تھا۔ اس کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ عروج کی پہلی سیڑھی پر اس کا قدم اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس روز رکھا تھا جس روز محمد بن قاسم نے سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں خلیفہ کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کو شکست دی تھی۔ سلیمان کو توقع تھی کہ اس کا بھائی خلیفہ ہے اور وہ اس کی عزت بچا لے گا اور اس پر محمد بن قاسم کی فتح کو محض کھیل قرار دے گا، لیکن خلیفہ نے محمد بن قاسم کی جیت میں اس کے ڈھکے چھپے جوہر دیکھ لیے تھے۔ اسی روز خلیفہ نے محمد بن قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ باتیں کیں۔ خلیفہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ لڑکا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہ اسی عمر میں سپہ سالاری کی سطح کے امور کو سمجھتا ہے اور ان کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج بن یوسف سے کہا، خدا کی قسم یہ بڑا عظیم سالار بنے گا اور آنے والی نسلیں اس کے نقش و قدم پر چلیں گی۔ اس جیسے انسان اپنی قوم کے لیے خدا کا بہت بڑا انعام ہوا کرتے ہیں۔ اسے لے جاؤ یوسف کے بیٹے، اسے سالاری کے عہدے پر رکھو۔ مورخوں نے اس دور کے واقعی نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کا رنگ گلابی سا تھا، آنکھیں بڑی تھیں اور اس میں جو چمک تھی وہ دوسروں کو مسحور کر لیتی تھی۔ پیشانی چوڑی تھی، بازو سڈول اور لمبے تھے، جسم بھرا بھرا رہتا اور آواز بھاری تھی، جس میں روب اور جلال تھا، لیکن زبان شیرین تھی، چہرہ کھلا رہتا اور ہونٹوں پر تبسم رہتا۔ محمد بن قاسم بصرہ آیا ہوا تھا جہاں اس کا چچا حجاج حاکم تھا۔ محمد، حجاج نے کہا، مرنے سے پہلے میں اپنی ایک خواہش پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی خواہش چچا جان؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ یہ ان خواہشوں میں سے ہے جو عزم بن جایا کرتی ہے، حجاج نے کہا۔ میں سندھ کی راجدھانی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس ملک کو خلافت اسلامیہ کی زیرنگی لانا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں نظر آ رہا ہے جیسے میرا یہ عزم تم پورا کرو گے۔ امیر المؤمنین کے حکم کی ضرورت ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ حکم لے دیں، میں آپ کا یہ عزم انشاءاللہ پورا کر دوں گا۔ یہی ایک رکاوٹ ہے، حجاج بن یوسف نے کہا۔ امیر المؤمنین ابھی اجازت نہیں دے رہا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ مجھے کوئی ایسا جواز مل جائے کہ میں امیر المؤمنین کو مجبور کر دوں کہ سندھ پر حملے کی اجازت دے دے۔ سندھ بلکہ ملک ہندوستان سے اسلام کے خلاف بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے۔ تمہارے اتالیق نے تمہیں بتایا ہوگا کہ جنگ قادسیہ میں سندھ کے راجا نے فارسیوں کو اپنی فوج بھی دی تھی اور ہاتھی بھی دیے تھے۔ ہاں چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا، اور اس سے 2 سال پہلے جنگ سلاسل میں آتش پرستوں کی فوج میں ہندو جاٹ بھی تھے جو اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کر لڑے تھے۔ یہ واقعہ 633 عیسوی 12 ہجری کا ہے، جب مسلمان فارس کی عظیم جنگی قوت کے خلاف لڑ رہے تھے۔
قارئین نے شمشیر بے نیام میں پڑھا ہوگا کہ ایک میدان جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے اور ان کے مقابل فارسیوں کا مشہور جنرل ہرمز تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت کی دہشت تمام عرب ممالک پر اور ہندوستان پر بھی طاری تھی۔ اس کے مقابل جو آیا اس نے بہت بری شکست کھائی، لیکن وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی۔ اس سے پہلے فارس کی فوج خالد بن ولید کے ہاتھوں بہت بری شکست کھا چکی تھی۔ فارسیوں اور سندھیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، ان کے درمیان جنگ و جدل کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ایک بار ہرمز نے سندھ پر بحری بیڑے سے حملہ کیا تھا۔ سندھی اس اچانک اور شدید حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ہرمز نے سندھ کے کسی علاقے پر قبضہ نہ کیا، وہ مال غنیمت اور ہزاروں سندھیوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ سب ہندو جاٹ تھے۔ فارسیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں شکست دیتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے، تو ہرمز نے مجاہدین اسلام کو شکست دینے کے لیے یہ اقدام کیا کہ سندھ کے اس وقت کے راجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ ہرمز نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اس کے پاس جو ہندو جاٹ قیدی تھے اور وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان سب کو ہرمز نے باعزت زندگی اور بہت اچھی تنخواہ پیش کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہ سب تجربے کار سپاہی اور عہدیدار تھے، انہیں اس نے وہی حقوق دے دیے جو فارس کی اپنی فوج کو حاصل تھے۔ اس کے علاوہ ان ہندو جاٹوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کی گئی۔ یہ تھے وہ سپاہی جو 5 یا 7 یا اس سے زیادہ ٹولی بنا کر اپنے آپ کو ایک زنجیر سے باندھ لیتے اور لڑتے تھے۔ اس طرح کسی ٹولی سے 1-2 سپاہی بھاگنا چاہتے تو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کی دشمن فوج آگے بڑھتی تو سپاہیوں گھوڑوں کے قدموں کے آگے زنجیر آ کر انہیں گرا دیتی تھی۔ میں جانتا ہوں چچا جان، محمد بن قاسم نے حجاج سے کہا، ابن ولید کی ایک ایک بات جو مجھے اتالیق نے سنائی تھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ سلاسل کہتے ہیں۔ یہ سب ہندوستان کے غیر مسلم سپاہی تھی۔ یہ جنگ کاظمہ کے مقام پر لڑی گئی تھی اور ہرمز ابن ولید کے ہاتھوں ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ پھر مجاہدین نے فارسیوں کو بڑی شرمناک شکست دی تھی۔ میرے جاسوس سندھ میں موجود ہیں، حجاج نے کہا۔ انہوں نے باغیوں کے بحروب میں سندھ میں پناہ لے رکھی ہے، وہ مجھے خبریں بھیجتے رہتے ہیں۔ راجہ طاہر نے اپنا دماغ یہاں تک خراب کر لیا ہے کہ اس نے بحری قزاقوں کی پشت پناہی اور پرورش شروع کر دی ہے۔ سراندیپ اور ملابار سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں اور ہمارے تاجر ادھر جاتے رہتے ہیں۔ مجھے اطلاع مل رہی ہیں کہ سندھی قزاق ان کے 2-3 جہازوں پر حملے کر چکے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بادبانی کشتیاں ہیں جن سے وہ بڑے جہاز کو روک نہیں سکتے۔ ایک جہاز پر انہوں نے جلتے ہوئے تیر بھی پھینکے ہیں۔ جہاز کے ملاحوں نے بہاؤ کا رخ پھیر لیا۔ صرف ایک بادبان کو جلتے ہوئے فلیتے والے 2 تیر لگے تھے، وہ بادبان جل گیا تھا۔ ملاحوں نے دوسرے بادبانوں کو بچا لیا اور نکل آئے۔ ہمیں ان جہازوں کی حفاظت کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں صرف ایک انتظام جانتا ہوں، حجاج بن یوسف نے کہا۔ اگر سندھ پر قبضہ نہ ہو سکے تو سندھ کا ساحل ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے۔ سندھ کی سب سے بڑی بندرگاہ دیبل ہے۔ امیر المؤمنین سے اجازت لے دیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ پھر دیبل کی بندرگاہ مجھ سے لے لیں۔ میں اجازت لینے کی کوشش کروں گا، حجاج نے کہا، لیکن اجازت شاید نہ ملے۔ میں راجہ طاہر کی لاش عرب کے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلی اور مسلی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ راجہ طاہر، اپنی بہن کا خاوند۔ دوسرے دن محمد بن قاسم شیراز چلا گیا۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا۔ دوپہر کے ذرا بعد کا وقت تھا۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا۔ اسے باہر شور سا سنائی دیا۔ اس کے محافظ شاید کسی کو روک رہے تھے۔ اس شور میں حجاج کو کسی کی پکار سنائی دی، یا حجاج، یا حجاج، مدد، مدد یا حجاج۔ حجاج نے دربان کو بلایا اور پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک خستہ حال آدمی ہے یا حجاج، دربان نے کہا۔ کہتا ہے کہ سراندیپ سے آیا ہوں اور قزاقوں نے جہاز کو لوٹ لیا ہے اور مسافروں کو قید کر لیا ہے۔ اسے فوراً اندر لے آؤ، حجاج نے کہا۔ فوراً،
میرا منہ نہ دیکھو۔ حجاج سے صبر نہ ہوا، وہ دربان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس کے محل کے باہر ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا اور یہ گھوڑا پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ سوار کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی ٹھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں نیموان تھیں، منہ کھلا ہوا تھا اور ہونٹ سفید ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر گرد تھی۔ یا حجاج! حجاج کو دیکھ کر وہ بولا اور گھوڑے سے اترتے ہی گر پڑا۔ سنبھل کر اٹھا اور کہنے لگا، سندھ کے قزاقوں نے جہاز لوٹ لیا ہے اور مسافروں کو راجہ کے محل میں لے گئے ہیں۔ سوار کو پانی پلایا گیا۔ حجاج کے کہنے پر اسے اندر لے جانے لگے، لیکن اس نے کہا کہ اس کی بات سن لی جائے۔ یہیں سن لو، اس نے کہا، موت مجھے اتنی مہلت نہیں دے گی۔ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار لایا ہوں، یہ سن لیں، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ سراندیپ میں عرب کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سراندیپ کا حکمران ان مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے۔ اس نے دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ 8 جہازوں میں تحائف لادے اور انہیں خلیفہ کو پیش کرنے کے لیے جہاز روانہ کر دیے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دیگر جانور بھی تھے اور کچھ تعداد حبشی غلاموں کی تھی۔ ان کے علاوہ بیش قیمت تحائف تھے۔ یہ تحائف ان مسلمانوں کے ساتھ جا رہے تھے جو سراندیپ سے عرب جا رہے تھے۔ ان میں کچھ تعداد تاجروں کی تھی جو آتے جاتے رہتے تھے۔ ان میں بعض اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے اور کچھ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو سراندیپ میں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہوئے تھے۔ وہ اپنا وطن دیکھنے کے لیے عرب جا رہے تھے۔ ان مسافروں کے ساتھ ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے۔ ان میں چند ایک ضعیف العمر بھی تھے۔ سراندیپ اور ملابار سے عربوں کے جو جہاز عرب کو جاتے آتے تھے، ان کے ملاحوں کو کہا گیا تھا کہ وہ سندھ کے ساحل سے بہت دور رہا کریں۔ یہ سندھ کے قزاقوں سے بچنے کی ایک ترکیب تھی، مگر یہ 8 جہاز جب سندھ کے ساحل سے ابھی پیچھے ہی تھے کہ موسم بگڑ گیا اور ہوا کا رخ بدل گیا اور ہوا کی کیفیت طوفانی ہو گئی۔ اس زمانے میں جہاز ہوا کے رحم و کرم پر چلا کرتے تھے۔ یہ جہاز چھوٹے بھی تھے۔ انہیں راستے پر رکھنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ہوا اتنی تیز و تند اور مخالف ہو گئی کہ جہاز راستے سے ہٹتے ہٹتے سندھ کے ساحل کے قریب چلے گئے۔ اچانک ایک اور طوفان آ گیا۔ یہ انسانوں کا طوفان تھا جو بہت سی کشتیوں پر آیا تھا۔ یہ سندھی قزاقوں کا ایک گروہ تھا۔ ان کی تعداد بے شمار تھی۔ انہوں نے 8 جہازوں کو گھیرے میں لے کر ان پر تیروں کا مہم برسا دیا، پھر رسے پھینک کر جہازوں پر چڑھ گئے۔ مسافر فوجی نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کرتے۔ ان میں سے جنہوں نے تلواروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ جہازوں میں بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ قزاقوں نے یہ سارا مال تو لوٹنا ہی تھا، وہ مسافروں کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ مسافروں میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ انہیں دیبل لے جایا گیا تھا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس خستہ حال سوار نے حجاج بن یوسف کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کی آواز دبتی جا رہی تھی اور زبان ہکلانے لگی تھی۔ حجاج نے اس کے آگے مشروب رکھے، کچھ کھانے کو کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر کھانے پینے سے انکار کر دیا کہ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار پہنچانے تک زندہ رہوں گا۔ وہ عرب کی سرزمین کی ایک جوان بیٹی ہے یا حجاج، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا۔ وہ بنی یربوع کی خاتون ہے۔ جب ہم سب کو دیبل کے ساحل پر قزاقوں نے اتارا تو انہوں نے ہم سب کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مار مار کر آگے لے جا رہے تھے۔ بنی یربوع کی یہ جوان عورت رک گئی۔ اس نے عرب کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، یا حجاج اغثنی، یا حجاج اغثنی، اے حجاج میری مدد کو پہنچ، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ حجاج نے اس نیم جان سوار کی ہکلاتی لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ جوش میں اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ مورخ بلازری نے اس عورت کا نام نہیں لکھا۔ یہ لکھا ہے کہ وہ یربوع قبیلے کی تھی۔ بعض مورخوں نے یربو لکھا ہے اور بعض نے یربویہ، لیکن زیادہ تر یربوع ہی لکھا گیا ہے۔ یا حجاج، اس سوار نے کہا، وہاں سے کوئی قیدی نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ ایک عرب تھا جس نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو وہاں سے نکالا۔
میں اور میرا یہ ساتھی قیدیوں کی قطار میں پیچھے تھے۔ وہاں تو ہڑبونگ مچی ہوئی تھی، ساحل پر ٹوٹی پھوٹی کشتیاں پانی کے باہر پڑی ہوئی تھیں، ہمیں ان کے قریب سے گزارا جا رہا تھا۔ قزاق آگے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور عربی میں کہا، جھک جا، ادھر آ۔ میں نے اپنے ساتھی کا بازو پکڑ لیا، اس طرح ہم دونوں جھک کر ٹوٹی ہوئی ایک بڑی کشتی کی اوٹ میں ہو گئے۔ اس عرب نے ہمیں دونوں کو دو کشتیوں کے درمیان بٹھا کر چھپا لیا۔ وہ بہت بوڑھا تو نہیں تھا، لیکن جوانی سے دور آگے نکل گیا تھا۔ قزاق تمام قیدیوں کو ہانکتے ہوئے دور لے گئے تو اس عرب نے کہا، میرا نام بلال بن عثمان ہے، میں نے جوانی میں اپنے آپ کو عرب سے جلا وطن کیا تھا، خلافت نے مجھے باغی قرار دے دیا تھا، میں دیبل میں نہیں ہوتا، یہاں سے بہت دور راجہ طاہر کے محل میں ہوتا ہوں، میں اس کی رانی کا محافظ ہوں، وہ آج کل سمندر کی سیر کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے وطن کے مسافر ہیں جنہیں قزاق پکڑ کر لا رہے ہیں، اسی لیے میں ادھر آ گیا، میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا، میں تمہیں 2 گھوڑے دوں گا، سیدھے بصرہ پہنچو اور حاکم بصرہ کو اطلاع دو، راستے میں رکنا نہیں، حجاج بن یوسف کو بتانا کہ یہ قزاق راجہ طاہر کے اپنے آدمی ہیں اور راجہ نے دیبل کا جو حاکم مقرر کر رکھا ہے وہ ان قزاقوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ قزاقوں کے چنگل سے کسی مسافر کا بھاگ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ مائی رانی سمندر کی سیر کے لیے دیبل آئی ہوئی تھی اور بلال بن عثمان اس کے ساتھ تھا۔ بلال نے کسی طرح 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیا اور شام کے بعد دونوں کو دیبل سے نکال دیا۔ میرے ساتھی کا گھوڑا راستے میں پیاس اور تھکن سے گر پڑا۔ اس سوار نے حجاج بن یوسف کو بتایا۔ میرا ساتھی گھوڑے کے نیچے آ گیا، میں نے رک کر دیکھا، گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا اور میرا ساتھی اس کے نیچے کچلا گیا۔ میں نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دی، بہت آگے آ کر اپنی ایک چوکی دیکھی، وہاں سے گھوڑا بدلا، پھر ایک چوکی سے یہ گھوڑا بدلا۔ میں پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا۔ یا حجاج، اس کی آواز دبنے لگی، وہ چپ ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسلی۔ یا حجاج اغثنی اغثنی، اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کا یہ حال ہو گیا جیسے وہ آگ کا گولا ہو اور ہر طرف گھومتا اور اڑتا پھر رہا ہو۔ اس وقت مکران اسلامی سلطنت میں شامل تھا۔ حجاج نے محمد بن ہارون بن زرع نمری کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حجاج نے طاہر کے نام ایک خط لکھا، اس میں اس نے راجہ طاہر کو لکھا کہ اس نے عرب کے جن مسافروں کو اپنے قید خانے میں ڈال رکھا ہے انہیں باعزت طور پر رہا کر کے انہیں انہی جہازوں میں بٹھائے اور عرب کو روانہ کرے، اور وہ تمام سامان ایک ایک چیز ان جہازوں پر لاد کر بھیجے، اور عورتوں بچوں اور دیگر تمام مسافروں کو جو تکلیف دی گئی ہے اس کا معقول تاوان ادا کرے۔ حجاج نے خلیفہ کی مہر لگوانے کے بجائے اس خط پر اپنے دستخط کیے اور خط براہ راست راجہ طاہر کو بھیجنے کے بجائے قاصد کے ہاتھ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کو اس تحریری حکم کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے ایک اعلیٰ افسر کو اس قاصد کے ساتھ طاہر کے پاس بھیجے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ سندھ کے راجہ سے قیدیوں کی رہائی کی درخواست نہیں کرنی، بلکہ اسے کہنا کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہمارے مسافروں کو رہا کر دے، تمام مال و اموال، جانور اور حبشی غلام واپس کر دے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ اپنے جاسوس سندھ میں داخل کرے اور جو جاسوس پہلے ہی وہاں موجود ہیں انہیں اور تیز کر دے۔ حجاج بن یوسف راجہ طاہر پر بجلی بن کر گرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، آخر اسے ایسا جواز مل گیا کہ وہ انتقام کا شعلہ بن گیا۔ اس کا چین اور سکون، اس کی نیند اڑ گئی۔ راجہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے سندھ پر حملے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ راجہ طاہر کا جواب آ گیا۔ قاصد نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ وہ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ سندھ کی راجدھانی برہمان آباد گیا تھا۔ راجہ طاہر وہاں تھا، اسے حجاج کا تحریری پیغام وہاں دیا گیا، جو عربی جاننے والے ایک آدمی نے پڑھ کر طاہر کو اس کی زبان میں سنایا۔ طاہر کا رد عمل کچھ بھی نہ تھا، جیسے وہ اپنی رعایا میں کسی سے نادر آدمی کی عرض سن رہا ہو۔ محمد بن ہارون کے ایلچی کو طاہر نے اس کے رتبے کے مطابق تعظیم نہ دی، اس کے رویے میں بے رخی تھی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا کہ جہازوں کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور سندھ کا حکم اور قانون ان پر نہیں چلتا۔
مشہور و معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ حجاج کے خط کا جواب جو داہر نے دیا تھا وہ بھی فرشتہ نے لکھا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ حجاج کا خط محمد بن ہارون کا خاص ایلچی لے کر داہر کے پاس گیا تھا، اور داہر نے یہ جواب دیا کہ جس قوم نے جہازوں کو لوٹا اور مسافروں کو قید میں رکھ لیا ہے وہ شوکت اور قوت رکھنے والی قوم ہے، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ تم اس قوم سے اپنا مال اور قیدی واپس لے لو گے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ داہر کے ان الفاظ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ تمہارے جہازوں کو ہم نے لوٹا ہے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ابھی تک اس حادثے سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ جب داہر کا جواب آ گیا تو حجاج نے خلیفہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھا اور داہر کا جواب بھی اس میں شامل کر دیا۔ اس نے خط میں پورا واقعہ لکھا تھا۔ آخر میں اس نے لکھا کہ اسے سندھ پر حملے کی اجازت دی جائے۔ ایوان خلافت سے جواب آیا کہ حملہ نہ کیا جائے۔ خلیفہ ولید نے کوئی وجہ نہ لکھی کہ حملہ کیوں نہ کیا جائے۔ حجاج اس جواب سے جل اٹھا۔ اس نے خلیفہ کو ایک اور خط لکھا جس میں اس نے خلیفہ کی غیرت اور اس کے وقار کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ان جہازوں میں جو عورتیں آ رہی تھیں ان میں بیشتر عمرہ کرنے غالباً حج کے لیے آ رہی تھیں، اور اب وہ ایک ہندو راجہ کی قید میں ہیں۔ امیر المؤمنین، حجاج نے آخر میں لکھا، معلوم ہوتا ہے آپ یہ سوچ کر حملے کی اجازت نہیں دے رہے کہ اتنی دور محاذ کھولنے پر بہت خرچ اٹھے گا۔ میں امیر المؤمنین سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس حملے اور اس کے بعد کی جنگ پر جو خرچ آئے گا میں اگر زیادہ نہیں تو اسے دوگنی رقم خزانے میں جمع کراؤں گا۔ خلیفہ نے حملے کی اجازت دے دی۔ حجاج نے اسی وقت فوج کے ان دستوں کو جنہیں اس نے پہلے ہی سندھ کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دے رکھا تھا، کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن نبہان تھا۔ کوچ بہت ہی تیز تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ بن نبہان دیبل پہنچ گیا۔ حجاج سے ایک بھول ہو گئی تھی۔ اسے جاسوسوں نے راجہ داہر کی جنگی طاقت کی صحیح رپورٹیں دی تھیں، مگر اس نے داہر کی فوج کی لڑنے کی اہلیت کا صحیح اندازہ نہ کیا۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا رہا۔ دوسری چوٹ یہ پڑی کہ عبداللہ بن نبہان پہلے روز ہی شہید ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبداللہ نے شجاعت اور قیادت میں کوئی کسر نہ رہنے دی، لیکن وہ شہید ہو گیا اور فوج میں کھلبلی برپا ہو گئی۔ اس سے داہر کی فوج نے یہ فائدہ اٹھایا کہ قلعے سے باہر آ کر بڑا شدید جوابی حملہ کیا۔ مسلمان اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ حجاج نے یہ صدمہ سہ لیا اور ایک اور سالار بدیل بن تحفہ کو سندھ پر حملے کا حکم دیا۔ حجاج بن یوسف نے اس شکست کا صدمہ سہ تو لیا تھا، لیکن اس نے نیند، چین اور سکون اپنے اوپر حرام کر لیا۔ وہ طبعاً غسیلہ آدمی تھا، جابر تھا، اس کی فطرت میں قہر بھرا ہوا تھا۔ ظلم و تشدد پر اتر آتا تو لگتا تھا جیسے یہ شخص رحم کے نام سے بھی واقف نہیں۔ مسلمان قبائل کے وہ سردار جو خلافت سے باغی ہو کر مکران بھاگ آئے اور یہاں آباد ہو گئے تھے، کسی نہ کسی شرط پر واپس اپنے وطن جا سکتے تھے، لیکن یہ حجاج بن یوسف کا خوف تھا جو انہیں واپس نہیں جانے دے رہا تھا۔ یہ سردار اموی خلافت کے ہی باغی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خلیفہ شاید بخش دے، حجاج نہیں بخشے گا۔ وہ حجاج جس سے خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی بدکتا تھا، شکست کو کس طرح برداشت کر لیتا؟ اسے جب اطلاع ملی تھی کہ اس کا بھیجا ہوا سالار عبداللہ بن نبہان شہید ہو گیا ہے اور فوج بری طرح پسپا ہوئی ہے، تو اس نے ایک اور سالار بدیل بن تحفہ کو بلوایا اور اسے سندھ پر حملے کا حکم دیا۔ اور تم نے بھی میدان میں پیٹھ دکھائی تو ان باغی سرداروں کے پاس چلے جانا جو مکران میں زندگی کے باقی دن پورے کر رہے ہیں۔ حجاج نے بدیل بن تحفہ سے کہا، ان پر عرب اور عراق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، عبداللہ کی طرح وہی مر جانا۔ مجھے دیبل کا قلعہ اور داہر کی لاش چاہیے۔ تیرا اقبال بلند ہو ابن یوسف، بدیل بن تحفہ نے کہا۔ عبداللہ نے پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ میں وہاں سے واپس آئے ہوئے سپاہیوں سے پوچھ چکا ہوں کہ سبب کیا تھا اپنی شکست کا۔ سب نے اپنے سالار کی تعریف کی ہے، کہتے ہیں وہ دشمن سے مغلوب ہو کر نہیں مرا، وہ دشمن پر غالب آنے کے لیے اس کے قلب میں چلا گیا تھا، مگر داہر ہاتھی پر سوار تھا۔ ابن نبہان کی شجاعت
اور شہادت پر سندھ کی ریت نہ ڈال ابن یوسف، تو امیر عراق ہے، خدائی طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کر۔ خدا کی قسم ابن تحفہ، میں تیری جرأت پر خوش ہوں۔ حجاج نے کہا، یہ ندامت ہے جو مجھ سے ایسی باتیں کرا رہی ہے۔ ذرا سوچ، خلیفہ سندھ پر حملے سے خوش نہیں تھا، میں نے اسے بہت مشکل سے راضی کیا اور اس سے حکم لیا تھا۔ مجھے شکست نے اتنا شرمندہ نہیں کیا جتنا امیر المؤمنین کے اس پیغام نے بے حال کیا ہے جو شکست کی اطلاع ملنے پر اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے، کیا اب بھی نہیں سمجھو گے کہ میں نے تمہیں سندھ پر حملے سے کیوں روکا تھا؟ کیا اب ایوان خلافت سے ہمیں حملے کی اجازت مل جائے گی؟ بدیل نے پوچھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، حجاج نے کہا، یہ میری شکست ہے، یہ اسلام کی شکست ہے، میں نے اسے فتح میں بدلنا ہے۔ میں امیر المؤمنین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سندھ پر حملہ اور قبضہ کیوں ضروری ہے۔ تو بھی سمجھ لے ابن تحفہ، مجھے 2 آدمیوں نے شکست دی ہے، راجہ داہر نے اور خلیفہ ابن عبد الملک نے۔ اگر تو نے بھی وہی کیا جو پہلے ہو چکا ہے تو میرے ہاتھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور وہ ہندی ان مسلمانوں کو کمزور اور بے آسرا سمجھنے لگیں گے جو ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں اور سراندیپ میں آباد ہیں۔ سندھ کے ڈاکو ان کے جہازوں کو لوٹتے اور انہیں قیدی بناتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا ابن یوسف، بدیل بن تحفہ نے کہا۔ اور یہ بھی سوچ ابن تحفہ، حجاج نے کہا، مجھے اپنے وطن اور اپنے مذہب کی ایک بیٹی نے پکارا تھا، وہ طاہر کی قید میں ہے، اس کی پکار مجھ تک پہنچانے والے نے میرے سامنے جان دے دی تھی۔ اس وقت جب بصرہ میں حجاج بن یوسف سالار بدیل بن تحفہ کو سندھ پر حملے کے لیے تیار کر رہا تھا، راجہ داہر اپنی راجدھانی اروڑ میں اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے مکران میں مقیم عرب کے باغی سرداروں کے امیر محمد حارث الافی کو بلایا تھا۔ حجاج کے بھیجے ہوئے سالار عبداللہ بن نبھان کی شکست کے بعد داہر اور الافی کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو بھگا دیا ہے؟ راجہ داہر نے محمد حارث الافی سے پوچھا۔ نہیں، الافی نے جواب دیا، یہ شکست بنو امیہ کی نہیں، یہ اسلام کی شکست ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کی شکست ہے۔ پھر تم ہماری فتح پر بھی خوش نہیں ہو؟ راجہ داہر نے کہا۔ مہاراج، الافی نے کہا، آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ نے مجھے جس بات کے لیے بلایا ہے وہ بات کریں؟ ہاں الافی، راجہ داہر نے کہا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دو، کیا عرب پھر حملہ کریں گے؟ اگر ان میں غیرت ہوئی تو ضرور حملہ کریں گے، الافی نے کہا۔ خلیفہ شاید منہ مڑ جائے، عراق کا امیر حجاج بن یوسف ہٹ کا پکا ہے، وہ اس شکست کو ہضم نہیں کرے گا۔ اس نے معلوم کر لیا ہوگا کہ آپ کی فوج کس طرح لڑتی ہے، وہ دوسری بار شکست نہیں کھائے گا۔ کیا تم میری مدد کو نہیں آؤ گے؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ تمہارا وطن اب یہ ہے، عرب نہیں۔ مہاراج، الافی نے کہا، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمارا وطن عرب ہے، ہم اپنے ہم وطنوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اگر عرب کی فوج نے پھر حملہ کیا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، راجہ داہر نے کہا۔ اس مدد کی جو قیمت مانگو گے دوں گا، کہو گے تو تم جہاں رہتے ہو اس علاقے کو تمہاری آزاد ریاست بنا دوں گا، وہاں تمہارا راج ہوگا۔ ہم آپ کی یہ مدد کریں گے کہ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، الافی نے کہا، ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ سوچ لو الافی، داہر نے کہا، میں نے تمہیں آباد کیا، میں تمہیں برباد بھی کر سکتا تھا، تمہیں اپنے ملک سے نکال سکتا ہوں، تم سب کو قید میں ڈال سکتا ہوں۔ مہاراج، الافی نے کہا، ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں اور اپنے وزیر بدہمن سے مشورہ کر لیں۔ میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کی یہ مدد کریں گے کہ عرب کی فوج نے حملہ کیا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ نے جن عربوں کو لوٹا اور انہیں قید میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا بھی کچھ رشتہ ہے، ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ آپ ہمیں ملک سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اس کے جواب میں ہم اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے تو دھمکی دی ہے، ہم کچھ کر کے دکھا دیں گے۔
میں تم لوگوں کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ قیدی کہاں ہیں؟ راجہ طاہر نے کہا، نہ میں نے حکم دیا ہے کہ ان جہازوں کو لوٹا جائے، ان جہازوں کو لوٹنے والے بڑے طاقتور قبیلے کے لوگ ہیں، تم نے بھی مجھ پر وہی الزام عائد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ مہاراج، الافی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ہم نے آپ کے ایک دشمن کو ایسا بھگایا تھا کہ آپ پر حملہ کرنے کی سوچتا ہوگا تو ڈر جاتا ہوگا۔ ہندوستان سے آپ کا کوئی اور دشمن اٹھے گا تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن عرب کے حملہ آوروں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ہمارا اختلاف خلافت سے ہے، ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف ہیں، اپنے مذہب، اپنی قوم اور اپنی سلطنت کے خلاف نہیں۔ فرق کیا ہوا؟ راجہ طاہر نے کہا، راجہ اور راج میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو کوئی میری ذات سے باغی ہوگا اسے میں اپنے راج کا، اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا باغی اور غدار سمجھوں گا۔ اسلامی سلطنت میں کوئی راجہ نہیں ہوتا، الافی نے کہا، راج اللہ کا ہوتا ہے، خلیفہ بادشاہ نہیں ہوتا، قوم رعایا نہیں ہوتی۔ کوئی شخص خلیفہ کے خلاف ہو جائے تو خلیفہ اسے خلافت یا سلطنت کا باغی نہیں کہے گا۔ لیکن مہاراج، ان باتوں کو چھوڑیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ محمد حارث الافی راجہ طاہر کی کوئی مزید بات سنے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ اس کا گھوڑا باہر کھڑا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ محل سے کچھ دور گیا تو ایک آدمی اس کے راستے میں آ گیا۔ اس آدمی نے السلام علیکم کہا تو الافی نے گھوڑا روک لیا۔ کون ہو تم؟ الافی نے اس سے اس خطے کی زبان میں پوچھا۔ تیرا ہم وطن ہوں، اس شخص نے عربی زبان میں جواب دیا۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے۔ خدا کی قسم، تیری آنکھوں کی چمک میں مجھے اپنے وطن کی ریت کے چمکتے ہوئے ذرے نظر آ رہے ہیں، الافی نے کہا۔ لیکن تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں محل کے محافظ دستے کا آدمی ہوں، بلال نے کہا، اور میں بنو اسامہ میں سے ہوں۔ کیا تو میرے باپ کو نہیں جانتا؟ عثمان ابن ہشام کو سب جانتے ہیں۔ آہ میرے عزیز، الافی نے کہا، تو اس وقت چھوٹا ہوگا جب ہم نے وطن چھوڑا تھا۔ تیرا باپ چٹانوں کے جگر چاک کر دیا کرتا تھا۔ اپنے اللہ سے ڈرنے والے اس شخص سے سب ڈرتے تھے۔ وہ سردار نہیں تھا، خدا کی قسم اس کے آگے سرداروں کے سر جھک جایا کرتے تھے۔ اور اب یہ بتا، تو یہاں کیسے پہنچا؟ ہمارے پاس کیوں نہ آیا؟ بلال نے الافی کو اشارہ کیا۔ الافی گھوڑے سے اتر آیا اور دونوں اکٹھے چلتے گئے۔ بلال نے الافی کو بتایا کہ وہ کس طرح اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچا تھا۔ اس نے مائی رانی کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر نہ کیا۔ اور اب میں وہ بات کرتا ہوں جس کی خاطر میں نے آپ کو روکا ہے، بلال نے کہا، لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ راجہ کے نمک خوار ہیں۔ آپ پر راجہ کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ ان سے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہوگا۔ تو نے یہ بات کیوں کہی ابن عثمان؟ الافی نے پوچھا۔ کفار کی بعض مہربانیوں کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے، بلال نے کہا، اتنا زیادہ کہ اس کے نیچے ایمان چٹکنے لگتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ راجہ طاہر نے عرب کے جہاز لوٹے ہیں اور تمام مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ عرب کی فوج آئی تو میں خوش تھا کہ قیدی آزاد ہو جائیں گے، لیکن ہماری فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ تو وہ کہ جو تیرے دل میں ہے ابن عثمان، الافی نے کہا، جو میں پہلے سے جانتا ہوں وہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ بلال نے پوچھا۔ کیا ہوا بنو امیہ کی جو عداوت آپ کے دل میں بھری ہوئی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دے رہی؟ الافی نے بلال کو بتایا کہ راجہ طاہر کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ولید بن عبد الملک ایک ہی شکست سے ان مسافروں کو بھول گیا ہے جو یہاں قید ہیں، بلال نے کہا۔ حجاج نہیں بھولے گا، الافی نے کہا، میں اسے جانتا ہوں، وہ خون کے بدلے خون ہی لیا کرتا ہے۔ میں انتظار نہیں کر سکتا، بلال نے کہا۔ میری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اس باپ کو آپ جانتے ہیں۔ مجھے مشورہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کو یہاں آتے دیکھا تو آپ کی واپسی کے انتظار میں راستے میں کھڑا ہو گیا۔
کیا ارادہ ہے تیرا؟ میں قیدیوں کو رہا کراؤں گا، بلال نے کہا، لیکن قید خانے سے نکل کر وہ جائیں گے کہاں؟ کیا آپ پناہ دے سکتے ہیں؟ ابن عثمان، الافی نے کہا، اگر تو قیدیوں کو رہا کرا لے تو انہیں ہمارے پاس لے آ، ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے اور موقع دے کر انہیں کشتیوں میں بٹھا کر روانہ کر دیں گے۔ لیکن تو انہیں رہا کرائے گا کیسے؟ رات کو قید خانے میں داخل ہونا پڑے گا، بلال نے کہا، اپنی جان پر کھیلنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ہم قید خانے میں کسی طرح داخل ہو جائیں اور واپس ہی نہ آئیں۔ کتنے آدمی اندر جاؤ گے؟ زیادہ نہیں، بلال نے جواب دیا، 3 یا 4 آدمی ہوں گے۔ بلال اور الافی چلتے رہے اور قیدیوں کو فرار کرانے کا منصوبہ بناتے گئے۔ قلعے کا دروازہ آ گیا۔ الافی نے بلال سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ بلال واپس آ رہا تھا تو اس کے ذہن میں قیدیوں کے فرار کا منصوبہ قلع بازیاں کھا رہا تھا۔ الافی نے مدد کا وعدہ کیا تھا اور اس سے بڑی اچھی ترکیبیں بنائی تھیں۔ بلال کو مائی رانی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اب مائی رانی کی جوانی میں وہ بات نہیں رہی تھی جو اس وقت تھی جب وہ پہلی بار بلال سے ملی تھی، لیکن وہ بوڑھی بھی نہیں ہو گئی تھی۔ وہ رانی تھی، عمر آگے بڑھ گئی تھی، لیکن رانی جیسے پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اب بھی بلال کو تنہائی میں بلاتی اور کچھ دیر اپنے پاس رکھتی تھی۔ جب عربوں کے جہاز ٹوٹے گئے اور ان کے مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو بلال نے مائی رانی سے کہا تھا کہ وہ راجہ داہر سے کہے کہ قیدیوں کو رہا کر دے۔ نہیں بلال، مائی رانی نے کہا تھا، اپنے بھائی پر میرا ذرا بھی اثر نہیں، وہ میری بات نہیں مانے گا۔ بلال نے مائی رانی کو محبت کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ وہ راجہ داہر سے بات کر کے تو دیکھے، لیکن مائی رانی نے بلال کو ٹال دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ راج دربار کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی۔ مائی رانی نے بلال کو صاف ٹال دیا تھا، پھر بھی بلال کے دل میں مائی کے خلاف ذرا سے بھی خفگی نہیں تھی۔ اس نے بالکل صحیح سمجھ لیا تھا کہ مائی رانی راجہ داہر کے آگے مجبور ہے اور وہ مائی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔